راہم آ رہا ہے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار اس نام سے جیسے ہل گئے تھے اور سب کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے، مگر ضامن انتہائی غصے میں تھا۔ کیسے آ سکتا ہے وہ یہاں واپس؟ اس نے جو کچھ کیا اس کے باوجود وہ یہاں آنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور آپ میں سے کس نے اسے اجازت دی؟ ضامن غصے سے چلایا۔ سب فقط چہرے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ضامن کی بیوی راہمہ گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا نفرت کرتا ہے اس کے بھائی راہم سے، اور اسی نفرت کے چلتے اس نے 3 سال پہلے شادی کی تھی اس سے، اور آج تک اسے بیوی کا حق تک نہیں دیا تھا۔ اور اب تو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی بھی واپس آ چکی ہے جس سے ضامن محبت کرتا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عبداللہ شاہ کے 2 بیٹے قاسم شاہ اور عاصم شاہ تھے۔ دونوں کی شادی انہوں نے ایک ہی گھر میں کی تھی، تو وہ دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ دیورانی جٹھانی بھی تھیں، لیکن ان دونوں میں کبھی اس رشتے کے ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ آپسی پیار بہت زیادہ تھا۔ قاسم شاہ کا ایک بیٹا راہم شاہ اور بیٹیاں راہمہ شاہ اور زوفشاں شاہ تھیں، جس کی چند دنوں تک شادی تھی، اور عاصم شاہ کا بیٹا ضامن شاہ اور بیٹیاں ساریہ، فائقہ اور سب سے چھوٹی حور تھیں، جس میں سب کی جان بستی تھی۔ راہم کی بھی وہ لاڈلی تھی، مگر راہم سے اس کا رشتہ جب بدلا تھا تو وہ اس سے خود بخود دور ہو گیا تھا۔ عبداللہ شاہ کے مرشد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ راہم پہ بہت بڑی پریشانی پڑنے والی ہے، تو اس کا نکاح کسی معصوم سے کیجیے۔ تو 16 سالہ راہم کا نکاح 6 سالہ حور سے کر دیا گیا، مگر اس بات کی خبر ان تینوں میں سے کسی کو نہیں تھی، سوائے بڑوں کے اور ضامن اور راہم کے۔ اور راہم تو شروع ہی سے اس رسم کے خلاف تھا، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ ضامن اور وہ تو 2 جسم ایک جان تھے، ایک دوسرے پہ نثار۔ وہ کزن سے زیادہ دوست اور بھائی تھے، لیکن یہ دوستی کا اینڈ اس کالی رات میں ہوا جب راہم نے ضامن کی منگیتر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تب وہ پہلی بار ایک دوسرے کے مقابل آئے اور ایسا لڑے کہ دونوں خون میں لت پت تھے۔ آغا شاہ نے راہم کو حویلی سے نکال دیا، پھر ضامن کے 1000 منتوں کے باوجود زرین شادی کے لیے نہ مانی۔ 2 سال تک ضامن جلتا کڑتا رہا، پھر اسے پتا چلا کہ راہمہ اسے پسند کرتی ہے تو اس نے اسے سزا دینے کے لیے شادی کر لی، مگر اسے آج تک کبھی چھوا تک نہیں تھا، اور یہ بات حویلی کے نوکر تک جانتے تھے۔ آج 5 برس کے بعد پھر سے شاہ حویلی کے در و دیوار کسی طوفان کے منتظر تھے۔ شام کو پھر سے سب لوگ شاہ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ساریہ فائقہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بڑی امی تو بہت خوش ہیں، لیکن ضامن بھائی بہت غصہ میں ہیں، ساریہ نے کہا۔ ان کا غصہ کرنا بنتا بھی ہے، وہ ان کی محبت تھی جس کے ساتھ راہم صاحب نے یہ کیا۔ حور نے کہا، ویسے میرے کانوں میں اڑی اڑی یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ شادی کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ فائقہ نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا، اور میں تو اس بیچاری کی قسمت پر پریشان ہو رہی ہوں جو اس شخص کی بیوی بنے گی۔ مطلب کیسے کوئی لڑکی برداشت کرے گی ایسے آدمی کو جو بد کردار اور بد فطرت ہو؟ اپنے گھر کی عورتوں کو نہ چھوڑیں، وہ تو مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات الفاظ آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی تو سب چونک کر مڑے تو راہم شاہ کھڑا تھا۔ وہ 5 سالوں میں کتنا بدل چکا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی کی دبیز تہ جمی تھی، اور وجاہت سے بھرپور وہ بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ کمال ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید ان 5 برسوں میں تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہوگی، کوئی شرم، کوئی پچھتاوا ہوا ہوگا، مگر نہیں، تم تو آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہو، بے شرم، بے غیرت۔ ضامن تالی بجاتے ہوئے سیڑھیاں اتارتے بولا، میں کبھی چینج نہیں ہو سکتا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر اندر داخل ہوتی سمرا شاہ کے گلے لگ گیا۔ وہ کتنی دیر اسے یوں ہی گلے لگائے روتی رہی، پھر آغا شاہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر قاسم شاہ اور عاصم شاہ بھی سرسری سا ملے، لیکن زوفشاں اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، جبکہ راہمہ ضامن کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ افسردہ سی مسکراہٹ سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن اس نے جب شادی کی بات چھیڑی تو ضامن شاہ نے کہا، اس جیسے بد کردار انسان کو میں اپنی بہن کبھی نہیں دوں گا، اس رشتے کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے ہاں رشتے ختم نہیں ہوتے، اور ہاں وہ میری بیوی ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ میں نہیں بولا، جبکہ وہ میری بہن بھی ہے، تو اسی لیے تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت بولو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنا اور میرا مقابلہ کر رہے ہو۔ تم ایک بد فطرت، بد کردار انسان ہو، جبکہ میرا کردار ایسا نہیں ہے۔ ضامن نے متکبر انداز میں کہا، مجھے تم سے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے مسٹر ضامن، اور ہاں، تم تو کردار کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر منہ مارتا ہے اس کا کردار کیسا ہوگا وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ دل جلانے والے انداز میں بولا۔
اپنی بکواس بند کرو، آئندہ سے اس طرح کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ ضامن تل ملا کر بولا، اس گھر کے اصول مجھے سمجھ نہیں آتے۔ ایک بیٹا اگر کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اسے کیسے باہر نکل جانے دیتے ہیں، لیکن دوسرا بیٹا اسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے، اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ضامن نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ باقی سب پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے۔ تم بات کو ادھر سے ادھر مت گھما، میں نے بول دیا ہے کہ تم میری بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اپنی بہن کو تم جیسے جلاد کے ساتھ رخصت کروں گا۔ ضامن بولا، تم سے اجازت لے بھی نہیں رہا کوئی، ویسے بھی اس خاندان میں نہ کبھی طلاق ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ آپ لوگ رخصتی کی تیاری کیجیے، میں اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سب لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے آغا شاہ؟ قاسم شاہ نے اپنے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کا اور حور کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رخصتی تو کرنی ہوگی۔ باقی اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ طلاق ہوگی تو یہ ایسا ناممکن ہے، ہمارے ہاں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ عبداللہ شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو ضامن نے زور سے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اب فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو راہمہ اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ پلیز آپ رہنے دیجئے، میں نکال دیتی ہوں، میں پچھلے 2 گھنٹے سے ساری الماری ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ پھر سے سب کچھ بکھیر دیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو ضامن شاہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنی حد میں رہنا سیکھو، اور ہاں، مجھ سے بات کرنے کے بہانے مت بنایا کرو۔ وہ پھنکارتا ہوا سب کپڑوں کو اٹھا کر زمین پہ پھینکنے لگا۔ راہمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ راہمہ بوجھل دل کے ساتھ سارے کپڑے دوبارہ سے سمیٹنے لگی۔ پھر وہ نہانے کے بعد باہر نکلا تو راہمہ سارا کام نپٹا کر باہر آئی تو زوفشا کے سسرال سے رات کی مہندی کا جوڑا آ چکا تھا۔ وہ سمرا شاہ کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اسے بھی ایک باکس دیا۔ تم بھی یہ رات میں پہن لینا، میں نے تمہارے لیے آرڈر کیا تھا، سمرا نے کہا تو اس نے باکس کھول کر دیکھا تو اس میں گرین کلر کی میکسی تھی جس پہ گولڈن ہیوی ایمبرائڈری تھی۔ کیسا لگا؟ سمرا شاہ نے پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ آپ نے میرے لیے کیوں منگوایا ہے؟ میں نے کس کے لیے سجنا سنورنا ہے؟ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے؟ وہ کرب بھرے لہجے میں بولی تو اندر داخل ہوتا راہم اس کی بات پہ تھم سا گیا۔ بہت جلد تمہاری تکلیفیں دور کر دوں گا میری پیاری سی گڑیا، اس عورت کو میں اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گا، وہ دل ہی دل میں بولا اور پھر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ارے کس نے کہا کہ تمہیں کسی کے لیے سجنا ہے؟ ارے خود کے لیے سجو، خود کے لیے سجنا سورنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے سجنے سورنے لگے؟ تمہارا من نہیں ہے کہ تم خود کے لیے سجو؟ تو اسی لیے اپنے لیے یہ سب کچھ کرو، تمہیں سب اچھا لگتا تھا، مجھے پتا ہے، تو پھر اس سب کو چھوڑا کیوں؟ کسی ایک انسان کی بے رخی کی وجہ سے آپ زندگی کو جینا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بولا، اس سب کے ذمہ دار بھی تو آپ ہیں، برسوں پہلے آپ کے کیے گناہ کی سزا میں بھگت رہی ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتی ہوں لیکن میرا جرم پتہ ہے کیا بتایا جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کی بہن ہوں، اور پلیز ان کی زندگی سے ان کی واحد خوشی کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں جب سے آئی ہے وہ دوبارہ سے جینا شروع کر چکے ہیں، ہنستے ہیں، چاہے میرے ساتھ نہ سہی لیکن کسی کے ساتھ تو ہنس رہے ہیں نا۔ راہمہ کی بات پر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب میں کیا بولوں تمہیں؟ میرے خیال میں انسان کو کسی کی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ انسان تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے خود کو اتنا تڑپاتی کیوں ہو؟ اگنور کرو اسے، وہ تمہاری محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ تمہاری زندگی ہے، تم اکیلے بھی اس کو اچھے سے مینج کر سکتی ہو، نہیں تو کسی اور مرد سے شادی کر لو۔ راہم نے کہا، اچھا تو میری بار کوئی اور مرد، اور حور کی بار آپ نے تو یہ بات کہی تھی نا کہ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی؟ ویسے بھی اس خاندان کے اصول ہے، مرد چاہے جتنی بھی جگہ منہ مارے واپس پلٹے تو عورت کو اسے ہر حال میں اپنانا ہی ہوتا ہے۔ آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ نے بھی تو گناہ کیا ہے نا، اور آپ نے تو کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ راہمہ کی بات پہ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اپنے شوہر سے کافی محبت کرتی ہو، اسی کی زبان بول رہی ہو، بھائی ہوں تمہارا، جان چھڑکا کرتی تھی تم مجھ پہ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ تو نہیں بدل سکتی لیکن میں آپ کی طرف آنے والا ہر راستہ بدل سکتی ہوں اپنے شوہر کی خاطر۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کی اوٹ میں ضامن ساکت و جامد کھڑا تھا، پھر وہ سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں کرنے کے بعد وہ کمرے میں تیار ہونے کے ارادے سے داخل ہوا تو سامنے موجود راہمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گرین اور گولڈن میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نگاہیں چراتا کپڑے پکڑ کر چینج کرنے چلا گیا۔ باہر نکلا تو حور اسے بیٹھائے میک اپ کر رہی تھی۔
بس کرو نا حور، تم بالبتوڑی بنا دو گی، راہمہ نے کہا۔ او ہو راہمہ، پلیز بولیے نہیں، آئی لائنر خراب ہو جائے گا، حور نے کہا تو ضامن نے اپنی لاڈلی کو کرب سے دیکھا، جس کا سکون جلد برباد ہونے والا تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی، لاپرواہ، شرارتی ذہن والی، مگر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے نام سے منسوب ہے۔ بھائیا دیکھیے بھابھی کیسی لگ رہی، حور نے کہا۔ میری بہن نے تیار کر کے بہت پیاری بنا دیا ہے، راہمہ اس کی اتنی سی تعریف پہ کھل اٹھی تھی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، آپ بھابھی جلدی سے آ جائیے گا بھیا کے ساتھ، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ آؤچ! اس نے ماتھا مسلتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ واٹ دا ہیل، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ چڑھ کر بولی تو راہم سنجیدگی سے اسے سرتا پاؤں دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے حور کو گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو راہم نے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑیے ہمارا ہاتھ، وہ تڑپ کر بولتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راہم نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم تو بہت ہی حسین ہو، چھوٹی سی ہوتی تھی جب چھوڑ کر گیا تھا، سوکھی سڑی سی بانس جیسی، مگر اب تو اللہ نے نسوانی حسن کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ وہ اس کو کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ تڑپ کر اس سے خود کو چھڑوانے لگی، مگر وہ شخص اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتا، اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ راہم دھیما سا مسکرا کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ اوپر سے آتی دکھائی دی، مگر اس کی آنکھیں اور ناک رونے سے سرخ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو ضامن اور راہمہ بھی آ گئے۔ حور، کیا ہوا؟ چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے؟ نمرا شاہ کی پوچھنے کی دیر تھی اور وہ ان کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ سب اس سے پوچھ رہے تھے اس کے رونے کی وجہ، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب تو راہم بھی اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا، اسے یوں روکتا دیکھ کر اس کا دل پسیج رہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ کچھ دیر گزری تو آغا شاہ نے سٹیج پر اسے اور حور کو ایک ساتھ بلایا۔ آج ہماری ایک پوتی کا نکاح ہے تو اگلے ہفتے ہمارے پوتے راہم اور پوتی حور کی شادی ہوگی۔ آغا شاہ کی بات پر حور نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر اس کی زبان گنگ تھی۔ پھر فنکشن ختم ہوتے ہی وہ نمرا شاہ اور عاصم شاہ کے روم میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ عاصم شاہ نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ بابا، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ منع کر دیجئے، اس کے علاوہ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو نمرا شاہ اور عاصم شاہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بیٹے، تمہارا بچپن سے نکاح ہوا ہے راہم کے ساتھ، اب ہماری مجبوری ہے، ہم اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے۔ عاصم شاہ کی بات پر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پوری شاہ حویلی کی چھت اس پر آ گری ہو، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ بات قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جس بات کو میں جانتی تک نہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، میں نے بول دیا ہے تو بول دیا ہے، وہ متوحش انداز میں بولی اور پھر نمرا شاہ کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ نمرا شاہ نے بے بسی بھرے انداز میں عاصم شاہ کو دیکھا، جن کی آنکھیں خود نم تھیں، مگر وہ اس حویلی کی روایات کے سامنے بے بس تھے۔ پلیز بابا، کچھ کیجئے نا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، پلیز بابا، وہ تڑپ کر بولی۔ فائقہ اور ساریہ بھی وہاں آ چکی تھیں اور بمشکل اسے لے کر کمرے میں آئیں۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے سو نہیں پائی تھی، پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ساریہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں تم جاؤ اور جا کر رحیم بھائی سے خود جا کر کہو کہ تم ان کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی بلکہ رہائی چاہتی ہو، اور ویسے بھی جس رشتے کو تم جانتی تک نہیں تھی تم اس رشتے کو نبھاؤ گی کیسے؟ لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ رحیم کس طرح کا انسان ہے، اس نے کیا کیا برسوں پہلے۔ تم ایک بد کردار انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، میں جانتی ہوں۔ تم ایک کام کرو، اس کے کمرے میں جاؤ اور جا کر اسے فوراً انکار کر دو اور کہو کہ وہ اس رشتے سے منع کر دے۔ ویسے بھی مرد کو جب عورت نہ کرتی ہے تو وہ تلملا اٹھتا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ غصے میں کچھ ایسی حرکت کرے گا کہ جس کو پکڑا جا سکے گا۔ تم ایک کام کرو، تم اسے کہہ دو کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو جو تمہارے کالج میں ہوتا تھا۔ ساریہ نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ساریہ آپی؟ میں یہ بات نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے یہ بات بابا اور مام کو بتا دی تو ان کا سر جھک جائے گا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ ارے مرد کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کو دل میں بسائے ہوئے ہو، وہ ایسی عورت سے کبھی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ایک بار تم آزما کر دیکھو، ساریہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ بیٹھی فائقہ کی جانب دیکھا۔
آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ایسا کچھ پوچھو، مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے کہ راہم بھائی غلط نہیں تھے، فائقہ نے کہا۔ واٹ؟ تمہیں یہ بات کیوں لگی کہ وہ غلط نہیں تھے؟ ساریہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ ساریہ، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں اور 18 سال کی تھیں جب وہ واقعہ ہوا، اور ہم لوگ راہم بھائی کو جانتے تھے، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ یہ ان کی بیوی تھی، بالغ تھی، 15 سال کی تھی ماشاءاللہ، مگر انہوں نے کبھی اسے ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن زرین کو ٹچ کیا۔ کیوں؟ مجھے تو ویسے بھی جب پہلی بار زرین سے ملی تھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، تمہیں پتہ نہیں ہے، بہت بے باک تھی وہ۔ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، کسی ایک نے بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس رات وہ راہم بھائی کے کمرے میں کرنے کیا گئی تھی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ راہم ہوا کیا تھا۔ سب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا تھا، یک طرفہ بات سن کر، اور جب ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا، فائقہ بولتی جا رہی تھی۔ توبہ استغفار فائقہ، جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مطلب کچھ بھی۔ تمہارے خیال میں ہمارے زامن بھائی کو غلط فہمی ہوئی تھی، یہی کہنا چاہتی ہو؟ زامن بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ساریہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تھوڑے ہی ہے جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سچ ہو سکتا ہے، اس کا دوسرا کوئی پہلو ہو جس کو دیکھا ہی نہیں گیا، فائقہ نے کہا۔ اوہ، تو تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گڑیا، ہماری حور کو اس شخص کو قبول کر لینا چاہیے صرف اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا کوئی دوسرا پہلو ہو، اگر دوسرا پہلو نہ ہوا تو؟ اس لیے میری بات مانو حور، اس کی باتوں پہ بالکل توجہ مت دو، اور ابھی اور اسی وقت جاؤ اور جا کر راہم سے کہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو فکر مت کرو، ہم کمرے کے باہر ہوں گے، تم بس صرف ایک چیخ مارنا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ ساریہ نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی، پھر وہ اٹھ کر راہم کی کمرے کی جانب بڑھی، بڑی ہمت کر کے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ، اندر سے اس کی گمبھیر آواز سنائی دی تو وہ اپنے ڈل کو قابو کرتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس پش اپ کر رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر مڑنے لگی۔ رکو، وہ تیز لہجے میں بولا تو وہ کانپتے وجود سے اس کی طرف مڑی، وہ ٹاول سے پسینہ صاف کرتے پاس آیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو جلدی بولو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو اس نے تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ اس شادی سے منع کر دیجئے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ اپنے لب چباتے ہوئے بولی۔ ان پہ تم ستم نہ ڈھاؤ، ان پہ میں ڈھاؤں گا، وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ خیر یہ بات ہی چھوڑو، تم نے بات کر لی، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس سے پہلے کہ میری تم پہ نیت خراب ہو، وہ بولتا ہوا مڑ کر ٹیبل کے پاس جا کر اپنے پانی کی بوتل کو لبوں سے لگا گیا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں سکتی، اس نے جلدی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ اس کی بات پہ بنا ریاکٹ کیے پانی پی رہا تھا۔ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند، وہ اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے مڑا تو اس کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کہ اب چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم اتنی حیران کیوں لگ رہی ہو؟ تم شاید یہ بات کرنے کے بعد میرا کچھ اور روپ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہیں اپنا وہ روپ ابھی نہیں دکھاؤں گا، وقت آنے پہ دکھاؤں گا۔ خیر تم نے اپنی بات کر لی، تم جا سکتی ہو، اور ہاں جس کسی کو بھی پسند کرتی ہو نا اس سے بریک اپ کر لو اور کہہ دینا اسے کہ تم کسی اور کی بیوی ہو، اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ منہ مارتی اچھی نہیں لگتی، وہ اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ ساکت و جامد سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے جاتے ہی راہم کے چہرے پہ پتھریلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا اور شاور کے نیچے کھڑا ہوتا دیوار پہ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اپنے اندر ابلتے لاوے کو باہر آنے سے روکنے لگا، مگر ضبط کی تنابیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ پھر دماغ جب ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ کپڑے چینج کر کے باہر نکل آیا تو لاؤنج میں زوفشاں، سمرا اور راہمہ کے بیچ بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا میری پیاری سی بہن کو؟ وہ اس کے پاس جا کر بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ او مائی گاڈ، اتنا برا ہے کیا تمہارا شوہر، جس کے ساتھ جانے کے خیال سے ہی رو رہی ہو؟ اس نے چھیڑا تو زوفشاں اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی اور وہ ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ پھر وہ اسے ہنسانے کے لیے چٹکلے سنا رہا تھا اور کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ پل پہلے وہ انتہائی غصے میں تھا۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں مکمل تھیں تو رسم کے مطابق بارات کے استقبال کے لیے وہ ضامن کے ساتھ باہر کھڑا تھا اور بڑے اخلاق سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ زوفیشا کے سسرال والے پہلی بار اس سے ملے تھے
اور کافی متاثر ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زفشا کو لے کر حور اور فائقہ سٹیج کی جانب آ رہی تھیں اور اس نے بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی جو کہ سی گرین کلر کے شرارے کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ یاد آئے تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کچھ دیر کے بعد زفشا کی رخصتی کا شور اٹھا اور زلفشا کے ساتھ رسم کے مطابق راحمہ اور زامن نے جانا تھا۔ زامن نے اپنا دامن بچانے کی کافی کوشش کی مگر نمرا شاہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور پھر وہ اپنی گاڑی میں جبکہ راحمہ زفشا کے ساتھ تھی۔ پورا راستہ راحمہ اس کا ہاتھ تھامے حوصلہ دیتی آئی تھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ باندھا۔ زفشا کے سسرال والے تو انہیں رکنے کا کہہ رہے تھے مگر زامن انتہا کا ضدی، اس نے فوراً انکار کر دیا اور پھر وہ اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ لوگ اس گاؤں سے نکل کر اپنے گوٹھ کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ گاڑی ہچکولے کھانے لگی اور پھر 2-3 ہچکولوں کے بعد وہ ایک دم سے رک گئی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ پھر زامن میں باہر نکل کر چیک بھی کیا لیکن گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ جھلا کر آ کر گاڑی میں بیٹھ کر موبائل سے کال ملانے لگا مگر اس جگہ پہ سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ راحمہ خوفزدہ سی بیٹھی جتنی دعائیں یاد تھی پڑھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے کھڑکی کھٹکھٹائی تو راحمہ چیخ مارتی اس کے قریب آ گئی۔ پلیز مت کھولیے گا، وہ اس کا بازو دبوچے بولا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، زامن نے کہتے ہوئے ونڈو کھولی تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ کیا ہوا بابو جی، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، کیا یہاں پر کوئی گاڑی میکینک ہوگا؟ نہیں صاحب جی، اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ یہاں پر زیادہ دیر مت ٹھہریے، یہاں پر آج کل ڈاکو پھر رہے ہیں۔ ایک کام کیجئے، یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا ڈھابا ہے، وہاں آ کر رات ٹھہر لیجئے، اس شخص نے کہا تو راحمہ نے مزید خوفزدہ ہو کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ پھر وہ اس آدمی کے ساتھ ڈھابے کی جانب بڑھے ہی تھے کہ بارش ہونے لگی۔ اس آدمی نے اپنا چھاتا راحمہ کو دے دیا۔ وہ وہاں سے بھیگتے ہوئے اس ڈھابے پہ پہنچے تو اس کے ساتھ ایک گھر سا بنا تھا۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ جلدی سے چلی آئی اور انہیں ایک کمرے میں لے آئی جہاں پہ چھوٹا پلنگ رکھا تھا اور زمین پہ چٹائی بچھی تھی۔ زامن کو گیلے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی تو اس نے اس آدمی سے کپڑے مانگے۔ اس نے اپنی دھوتی کرتا دے دیا۔ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ راحمہ پہ الٹ پڑا۔ پھر تکیا اٹھا کر زمین پہ لیٹ گیا مگر سردی بہت لگ رہی تھی لیکن ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ پھر جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میں مر گیا ہوں جو رو رہی ہو؟ اس نے کندھے سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اسی وقت بادل زور سے گرجے اور وہ چیخ مارتی زامن کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ زامن کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی تھی۔ اس کا نرم گرم سا وجود اور کچھ رومانٹک موسم نے اس کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ جو 3 سالوں سے اس کے سائے سے بھاگ رہا تھا اسے آج باہوں میں بھرے جذبات کی رو میں بہکتا چلا گیا تھا۔ پھر پرسکون ہونے کے بعد وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں لیے آنکھیں موند کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو زامن گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر کپڑے چینج کرتا باہر آیا تو اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ صاحب جی، آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دی میں نے، اس آدمی نے کہا۔ بہت شکریہ یار، زامن نے کہتے ہوئے اسے پیسے دیے مگر وہ آدمی انکار کرنے لگا مگر زامن زبردستی اسے پیسے دے کر ہی مانا۔ پھر وہ اس کے ساتھ حویلی پہنچا تو سب لوگ اس کے لیے پریشان تھے۔ وہ سب سے مل کر کمرے میں آ کر فریش ہوئے۔ وہ ماتھا مسلتا صوفے پہ بیٹھا تھا کہ راحمہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تم کیوں آئی تھی میرے پاس؟ وہ دھاڑ کر بولتا چائے کے مگ پہ ہاتھ مار گیا اور گرم چائے راحمہ کا ہاتھ جلا گئی۔ ایم سوری، اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا تو راحمہ نے شکوہ کنا خاموش نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ چھڑوا کر کانچ اکٹھے کرنے لگی۔ زامن لب بھینچ کر باہر نکل گیا۔ گھر میں دوبارہ سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حور تو جیسے گمسم سی ہو گئی تھی، نہ بولتی تھی نہ کھاتی پیتی تھی۔ نمرا شاہ اسے دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ یوں ہی مصروفیت کے دن گزرتے چلے گئے اور شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ حور کو رخصتی کے بعد راحم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ساکت و جامد سی کسی بے جان مورت کی مانند بیٹھی تھی کہ راحم اندر داخل ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ راحم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پوچھا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر ایک سائڈ پہ گرنے ہی والی تھی کہ راحم نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے حور، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا مگر وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ راحم کو محسوس ہوا جیسے اسے بخار ہے۔
उसे छू कर देखा तो उसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा तप रहा था। उसने आहिस्ता से उसे तकिए पे सीधा किया और फिर उसके माथे पे ताज़ा पानी की पट्टियाँ रखने लगा। कुछ देर के बाद उसने कराहते हुए हल्की सी आंखें खोलीं तो वो दाएं बाएं हाथ रखता उस पे झुका। कैसी तबीयत है तुम्हारी? चलो उठो, शाबाश, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर मेडिसिन लो और लेट जाओ, वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। उसने कर्ब से आंखें मींच लीं, फिर राहिम उठकर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो अंदर आया तो उसके हाथ में दूध था। जबरदस्ती थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद उसने उसे मेडिसिन दी और उसके सर को दबाने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थीं। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अभी तक बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो रहा था और उसका हाथ उसके सर पर था, जिसका मतलब था कि वो पूरी रात उसके लिए जागा था। लेकिन क्यों? वो शख्स तो इतना बुरा था, वो फिर इतना अच्छा क्यों बन रहा था? वो उसके रवैये पे उलझती उसका हाथ हटाती उठकर बैठ गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? राहिम ने बोलते उसके माथे को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो पीछे को हो गई। वो अपनी मुट्ठी भींचकर उठ खड़ा हुआ। फिर शाम को वलीमा था। वो शख्स सबके सामने हंस बोल रहा था और उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी। फिर फंक्शन से फारिग होने के बाद वो उसका हाथ थामे कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसने हाथ छोड़ा और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो चुपचाप सोफे पे बैठी जेवरात उतारने लगी और साथ ही वो राहिम के मुतालिक सोच रही थी। उसे लगा था कि उसका रवैया शायद उसके साथ बहुत ख़राब होगा, लेकिन वो तो पूरी रात उसकी खिदमतें करता रहा था। वो उसके रवैये पर उलझती ही जा रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो रात को ज़बरदस्ती उससे अपना हक लेगा। लेकिन वो शख्स तो अपने रवैये से उसे उलझा गया था कि एकदम से उसे घबराहट होने लगी। उसे लगा कि वो आज उसके साथ ये सब ज़रूर करेगा। उसने कपड़े निकाले और कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। सारिया, फायका उसे देखकर चौंक गईं। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फायका ने हैरानगी से पूछा तो वो बिना जवाब दिए कपड़े उठाए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कपड़े चेंज करने के बाद आकर वो उन दोनों के दरमियान लेट गई। क्या हुआ तुझे? यहाँ क्यों आई है? सारिया ने पूछा। पता नहीं, मुझे बहुत डर सा महसूस हो रहा था। वो शख्स बहुत अजीब है। मैं उसके रवैये पर उलझती जा रही हूँ, लेकिन मुझे एकदम से खौफ महसूस हुआ तो मैं जल्दी से कमरा छोड़कर यहाँ आ गई। उसने आहिस्ता से कहा तो उसे संजीदगी से देखा। वैसे तुमने बहुत बुरी हरकत की है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब जो भी है वो तुम्हारा शौहर है। तुम्हें इस तरह उसे छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए। जाओ अपने कमरे में, फायका ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाती करवट लेकर आंखें बंद कर गई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकला तो वो कमरे से जा चुकी थी। वो गुस्से से बाहर निकलकर उसके रूम में आया और दरवाजे को नॉक किया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। उसने दोबारा से दरवाज़ा नॉक किया और दरवाजे को धकेलता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ तो वो अपनी दोनों बहनों के बीच में बैठी हुई थी। उठो, चलो कमरे में, उसने पास जाकर कहा। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने तुमसे आकर ये नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ कमरे में चलोगी कि नहीं। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त कमरे में चलो, वरना यहाँ पर बहुत बुरा हो जाएगा। तुम मुझे जानती नहीं कि मैं क्या कर जाऊँगा। वो लहू रंग आंखों से बोला तो वो जर्द पड़ने लगी। फिर वो चुपचाप उठकर उसके साथ कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते ही राहिम ने उसके कंधों से खींचकर उसे करीब किया। मेरे जब्त को आजमाओ मत, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि इस तरह कमरे से बाहर जा रही हो। तुम इस तरह करके मेरी और अपनी इंसल्ट करवा रही हो। आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। वो कहता हुआ उसे छोड़ता सिगरेट केस उठाए बाहर टेरेस पे चला गया। उसके बाहर जाते ही वो बेड पे लेटकर कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुकी थी। वो कितनी देर बाहर बैठा अपना दिल जलाता रहा। फिर वो उठकर अंदर आया तो वो तकिए को बाहों में भरे पुरसुकून सी सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे, मगर मेरा ये दिल तुम्हारी मोहब्बत में पागल है। तुम्हारा साथ मेरे लिए किसी ठंडी हवा का झोंका है। वो उसके सुबीह चेहरे को निहारते दिल ही दिल में बोला। फिर वो दराज से स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद आहिस्ता से तकिया उसकी बाहों से निकाल कर लेता दूसरी साइड पे आकर चित लेट गया। कुछ देर के बाद हूर ने करवट ली और उसके साथ लिपट गई। वो तो जैसे अपने जब्त की इंतहा पे था। फिर वो बमुश्किल अपने जज्बात पे बंद बांधने लगा और कुछ ही देर में वो उसे बाहों के घेरे में लिए सो चुका था। सुबह हूर की आंख खुली तो खुद को राहिम के इतना करीब देखकर जैसे खौफ की लहर पूरे बदन में दौड़ गई। वो हड़बड़ाकर उठती बेड से उतर गई और राहिम मंदी मंदी निगाहों से उसे देख रहा था। उस शख्स की आंखों में न जाने क्या था जो उसे हमेशा खौफजदा कर देता था। वो जल्दी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकल गया। पूरा दिन वो हवेली से बाहर ही रहा था और रात गए लौटा तो हूर सोफे पे बैठी नेल पेंट लगा रही थी। वो अपनी शॉल कंधों से उतारकर कपड़े चेंज करने चला गया। सुबह तैयारी कर लो, हम शहर जा रहे हैं। क्यों? उसने हड़बड़ाकर पूछा।
کیونکہ وہاں میرا بزنس ہے اور میں وہیں پہ رہتا ہوں، تو واپس تو جانا ہی ہوگا نا، ساری زندگی یہاں تو نہیں رہ سکتا نا۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کا اطمینان چھین چکا تھا۔ لیکن آپ نے تو یہ بتایا نہیں کہ آپ اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پہ رہوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم جاؤ گی کہ نہیں، میں نے کہا کہ تم تیاری کر لو، صبح ہم شہر کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی جائیں گے۔ اور ہاں، دوسری بات، یہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے واپس آنے کے لیے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ حور رونے لگی تھی، مگر وہ کٹھور بنا بیٹھا تھا۔ پھر وہ سلیپنگ پلز لینے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح سمرا شاہ نے آ کر اس کی تیاری مکمل کی، اور دوپہر میں وہ روتی سسکتی اس کے ساتھ شہر آ گئی۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی اور پھر وہ اسے لیے اندر آیا تو ملازمہ نے اسے سلام کیا اور سارا سامان پکڑے اسے لیے روم میں آ گئی۔ پھر وہ شہر آتے ہی مصروف ہو چکا تھا اور دونوں الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ ان کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ پورا دن بولائی سی پھرتی تھی اور اسے یہاں سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ گھر کے نوکر راہم شاہ کی گن گاتے نہیں تھکتے تھے اور وہ شخص مسٹری بن گیا تھا اس کے لیے۔ وہ بے چین سی رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم میں آئی تو وہاں سے ایک لڑکی کی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ وہ لڑکی اسے نہ جانے ہنس ہنس کر کون سا قصہ سنا رہی تھی اور وہ دھیمی مسکراہٹ سے اسے سن رہا تھا۔ وہ بے چین سی ہو گئی اور وہاں سے واپس پلٹ کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی مہمان آئے ہیں کیا رانی؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی، مہمان نہیں، وہ تو سمجھ لیں اس گھر کی فرد ہی ہے، یہیں آؤٹ ہاؤس میں رہتی ہے، صاحب جی کی دوست ہے، ملازمہ نے بتایا تو وہ مزید ڈسٹرب ہو گئی۔ پھر اگلے 3-4 دن وہ یہ سب دیکھتی رہی اور اس دن وہ دندناتی ہوئی اسٹڈی روم میں گئی تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی تو دیکھوں کہ ایسی کون سی شہزادی ہے جس کی وجہ سے اپنی بیوی سے بھی لاپرواہ ہے۔ وہ پاس آ کر چپتی ہوئی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ لڑکی مڑی تو حور کو لگا کہ جیسے چھت اس کے اوپر آ گری ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کے بھائی کی محبت زرین تھی۔ یہ کون ہے جان؟ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ یہ تمہاری بہن ہے نا؟ زرین کی بات پہ وہ بولنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے بولا، جاؤ جا کر دیکھو ملازمہ نے کھانا بنا لیا ہے کہ نہیں۔ راہم جلدی سے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ نہیں، اس بار میں آپ کے دھوکے میں نہیں آؤں گی، اور یہ لڑکی بھی ملی ہے ساتھ۔ لیکن کیوں؟ جس لڑکی نے راہم پہ یہ الزام لگایا ہو کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، پھر وہ اب اسی کے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ لب چباتے ہوئے سوچے گئی۔ پھر رات گئے وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ پھر سے میرے لالا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ میں سب کو آپ کی سچائی بتا دوں گی اور بتاؤں گی کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے چلانے لگی۔ آواز نیچی رکھو، اور ہاں، تمہیں جس کو بتانا ہے بتا دو، کیونکہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اور ویسے میں نے یہ شادی تمہارے بھائی کو سبق سکھانے کے لیے تم سے کی تھی، لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اس سب کے باوجود باز نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے پیسہ دکھا کر تماشا دیکھنے والا معاملہ کیا۔ میرے پاس پیسہ دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد میرے پیارے دوست ضامن کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے۔ وہ اطمینان سے بولا، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت نفرت۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ پرسکون سا کھڑا تھا، پھر وہ اسے پیچھے ہٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اس کے باہر جاتے ہی ضامن کو ساری بات بتائی۔ واٹ؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، ضرور اس گھٹیا آدمی کی کوئی چال ہوگی۔ ضامن بولا، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ مجھے لے جائیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں میں آ رہا ہوں، تم فکر مت کرو، میں کل صبح ہی آ جاؤں گا۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا تو وہ فون رکھتی تکیے میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ ضامن اس دن سے خود سے بھاگ رہا تھا، نہ جانے اس دن کے بعد سے اسے کیا ہو گیا تھا کہ دل اس کی قربت کے لیے مچلا جا رہا تھا، اور وہ تو زرین کو بھی بھول رہا تھا، مگر آج حور نے فون کر کے اسے جو بتایا اس کے بعد سے وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح ہی شہر پہنچ چکا تھا اور لان میں بیٹھے راہم کے ساتھ چائے پیتی زرین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ زرین؟ اس نے پاس جا کر پکارا تو زرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ ایک پل کے لیے چونکی، مگر دوسرے پل وہ مسکرا دی۔ کیوں تم ایسا کر رہی ہو؟ جس شخص نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا اسی کو اپنانے لگی ہو تم؟ وہ کرب سے بولا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں شادی کے لیے اتنی بار کہا مگر تم ہر بار ٹال جاتے تھے، تو میں کب تک اس طرح زندگی گزاروں؟ میں نے راہم کا پروپوزل قبول کر لیا،
اور ویسے بھی مجھے لگا کہ جس شخص نے میرے ساتھ قربت کے لمحات گزارے ہیں وہی میرا شوہر بنے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اس کا اطمینان چھین چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو، ایک ایسے انسان جس نے تمہیں تکلیف دی، اس کی وجہ سے ہم دونوں الگ ہوئے اور آج تم اسی کا ہاتھ تھام گئی۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ چلایا۔ چلاؤ مت، بے وفائی تمہاری طرف سے بھی شروع ہوئی تھی۔ تم نے کیوں شادی کی تھی؟ خود تو تم شادی شدہ ہو کر اپنی زندگی کے مزے لو اور میں اپنی تنہائی میں زندگی گزاروں؟ ایسا ناممکن ہے۔ ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں اور راہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں مرد جو کہ اپنے بات کو پورا کرتے ہیں۔ تم تو اپنی محبت کو بھی نبھا نہیں سکتے، بلکہ عجیب حالت ہوتی تمہاری، جب تمہارے قریب آتی تھی تو تم پریشان ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی مجھے راہم بہت پسند ہے، وہ بے باک اور رومانٹک ہے، مگر تم سے تو ایک آئی لو یو تک نہیں بولا جاتا۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کر راہم کے پیچھے کھڑی ہوتی، اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی، اس کے رخسار پہ لب رکھ گئی۔ راہم نے جواباً مسکراہٹ دی تو ضامن نے کرب سے دیکھا۔ تم سچ میں بہت گھٹیا انسان ہو۔ زرین کے وہاں سے جاتے ہی ضامن نے غصے سے کہا، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ تم نے دیکھا نہیں اس لڑکی کا رویہ؟ یہی کچھ وہ برسوں پہلے میرے ساتھ کر رہی تھی، اور اس رات بھی وہ میرے کمرے میں آئی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، مگر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ وہ میرے دوست کی چاہت ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے مجھے دھکا دے کر میرے اوپر جھک گئی اور ساتھ ہی وہ چلانے لگی، اور اسی وقت تم پہنچ گئے اور یہیں سے اس نے اپنا ڈرامہ سٹارٹ کیا اور روتے ہوئے مجھے بد کردار ثابت کر دیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا تو ضامن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر یہ بات تم نے بتائی کیوں نہیں؟ اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو آج اس لڑکی کے ساتھ کیوں ہو؟ ضامن نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ پہلی بات، تم نے سنا کب تھا؟ تمہارے علاوہ سب نے یہی مان لیا کہ وہ لڑکی سچی ہے، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سب کو سچی لگی، مگر اسی گھر کو جو کہ اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کر احترام سے نگاہیں جھکا لیتا تھا، وہ برا لگا، غلط لگا، اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ وہ اپنا رنگ گرگٹ کی طرح بدلتی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ شاید تم شادی کے بعد اپنا رویہ راہمہ کے ساتھ درست کر لوگے، مگر جب تمہارا رویہ ویسا ہی رہا تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تو صرف چند دن انتظار کرو، اور یہ اپنے منہ سے بولے گی کہ یہ مجھے چاہتی ہے، اس لیے اس رات وہ مجھے پانے کے لیے آئی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سب کے بعد سب لوگ یہی فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہاری شادی اسی کے ساتھ کر دیتے۔ اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ تم اس سب کے باوجود بھی اسے پورے دل سے اپنانا چاہتے ہو تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، جب مجھے حویلی سے نکالا گیا تھا اس کے بعد بھی یہ میرے پاس آتی رہی تھی، مگر میں اسے ریجیکٹ کرتا رہا اور اپنا بزنس سنبھالنے لگا۔ پھر اس لڑکی نے ایک آدمی سے شادی کی جو یورپ کا تھا اور غیر مسلم بھی۔ شادی کر کے یہ لندن میں تھی اور اسے لگتا تھا کہ یہ بات جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، لیکن جب تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور پتہ چلا کہ اس کے تمہارے بعد بہت سارے لڑکوں سے افیئرز رہ چکے ہیں۔ ان افیئرز کی وجہ سے ہی اس کے شوہر نے بھی اسے آج چھوڑ دیا۔ میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے اسی طرح سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید تم اس وجہ سے اپنا رشتہ توڑ دو، لیکن جب اس بات پر بھی راضی نہ دکھے تو پھر مجبوراً مجھے اسے کہنا پڑا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ضامن کا پورا وجود سن ہو چکا تھا اور حور بھی ساقط کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ کھیلنے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور ضامن یہ بالکل بکواس کر رہا ہے، اس نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، اس لیے میں اس کی طرف آئی۔ پلیز ضامن اس کی بات مت سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تمہیں مجھ سے پیار ہے نا؟ زرین نے نزدیک آ کر پھر سے پینترا بدلتے ہوئے کہا تو ضامن نے جلدی آنکھوں کو مسلا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کو کتنے دکھ دیے ہیں، میں نے ایک ماں سے اس کا بیٹا تک چھین لیا، میں نے ایک دوستی کو بدنام کر دیا، اپنے بھائی جیسے دوست پر تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا الزامات لگائے۔ افسوس میں نے بات کو بغیر تحقیق کے مانا کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا، مگر تم تو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اب یہ بات کر رہی ہو اور کچھ دیر پہلے تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ جب تمہیں لگا کہ اس طرف سے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تم نے پھر سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی۔ اگر تم سچی ہو تو پھر یہ تم نے حرکت کیوں کی؟ ضامن نے بولا۔ ہاں، میں نے یہ حرکت کی۔ کئی دنوں سے تمہارا بدلتا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں جب تم سے فون پر بات کرتی تھی تو تم کھوئے کھوئے سے رہتے تھے، اور ایک دن تو تم نے انجانے میں مجھے راہمہ کہہ کر پکارا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس عورت کا تم پر جادو چل چکا ہے، تو کیا کرتی؟ اور ویسے بھی جب راہم کو دیکھا تو میں نے اسے پہلے ہی پسند کر لیا۔
جانتے ہو، پہلی بار جب میں حویلی میں آئی تو مجھے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت، خوش اخلاق اور سب سے بڑھ کر رومانٹک تھا۔ تمہیں ہر مشورہ دیتا تھا کہ زرین کو اس طرح اظہار محبت کرنا، زرین کو یہ اشعار سنانا، وہ خوش ہو جائے گی۔ اور تم بولتے تھے مگر تمہارے پیچھے راہم شاہ تھا۔ تو بس میں اس کے حصار میں جکڑتے چلی گئی۔ سچا پیار کیا میں نے اس سے، آج تک نہیں بھولی۔ لیکن پھر بھی مجھے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے والوں کو زرین معاف نہیں کرتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتی حور کی جانب مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے، اس نے منی پسٹول نکال کر اس پر گولیاں برسا دی۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے گزری، جبکہ دوسری اس کے دل کے قریب لگی تھی۔ حور چیخ مارتے ہوئے زمین پر گرنے والی تھی کہ راہم نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھر لیا، اور تیزی سے زرین کی طرف بڑھتے ہوئے ضامن نے تیز قدموں سے اس کے ہاتھ سے پسٹول چھین لی۔ اس کی کنپٹی پہ اتنے زور سے مکہ مارا کہ وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ تم گڑیا کو لے کر اسپتال جاؤ، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے آتا ہوں، ضامن نے کہا۔ تو راہم جلدی سے حور کو گاڑی میں ڈال کر اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ راہم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور بار بار آنکھوں کے آگے آنسوؤں سے دھن سی چھا رہی تھی۔ یہ حادثہ ان سب کے لیے ایک سبق بن گیا تھا کہ جذباتی فیصلے اور غلط فہمیاں زندگی کو کس قدر پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ وہ اسپتال پہنچا تو اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہ بینچ پر بیٹھا اپنا سر گرائے رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ضامن بھی آ گیا، اور گاؤں سے آغا شاہ، قاسم شاہ اور آصف شاہ بھی آ چکے تھے۔ گھر کی خواتین سے بات چھپا لی گئی تھی۔ حور کے آپریشن کے بعد گولیاں نکال دی گئیں، لیکن اس کی حالت ابھی بھی بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز دعا کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ کتنے گھنٹوں سے مسجد میں بیٹھا اس کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ راہم، حور کو ہوش آ گیا ہے، ضامن نے کہا، تو وہ روتے سجدہ میں گر گیا۔ پھر وہ اٹھ کر ضامن کے گلے لگ گیا۔ سوری یار، ضامن نے کہا، تو وہ آہستہ سے اس سے دور ہو گیا۔ میرے خیال میں گھر سب کو بتا دینا چاہیے تاکہ سب لوگ یہیں پر آ جائیں، اور اس طرح وہ خوش ہو جائے گی، ضامن نے کہا، اور پھر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے فی الحال بتانے کا ارادہ ملتوی کیا، اور وہ کمرے میں آ کر راہمہ سے بات کر رہا تھا کہ راہمہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون بند کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چائے دینے کے بعد واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس بیٹھو نا، وہ نرمی سے بولا تو وہ اس کے انداز پر الجھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں کان پکڑ کر بولتا ہوں آئی ایم سوری، تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، راہمہ سر جھٹک کر بولتی اٹھ کر واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے جلدی سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات کے بعد سے تم نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے، تمہاری چاہت طلب کرنے لگا ہے میرا دل، اپنے سلگتے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ ہونے لگی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے اس پر حق جتانے لگا۔ اگلے دن صبح جب اس نے حور کے بارے میں پوچھا تو نمرا شاہ تڑپ تڑپ کر رو دی، لیکن اس کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ راہمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آیا۔ راہمہ، کیا ہوا؟ وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا۔ یہ آپ کے قریب آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے جا چکی ہے اور آپ پر اس کی حقیقت کھل چکی ہے، وہ کرب بھرے لہجے میں بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولا۔ رہنے دیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے میری جان، میرے دل پر تم قبضہ کر چکی ہو، اس دل میں ہمیشہ تم ہی بسوگی، پلیز آخری موقع دے دو، وہ التجائیہ بھرے لہجے میں بولا تو راہمہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کے سینے میں سما گئی۔ راہم کمرے میں داخل ہوا تو حور رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ بے قراری سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کیا ہوا میری جان؟ راہم اس پر جھک کر بولا، میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا اور کیا کچھ نہیں بولا ہمیشہ، مگر آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس اب چپ ہو جاؤ، اب تم کچھ نہیں بولو گی، میں نے بول دیا ہے نا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے شوہر کو ایک اچھا سا رومانوی لمحہ گزارنے کا موقع دو، وہ اس پر جھک کر مزاحیہ انداز میں بولا تو اس کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ تمہیں پتا ہے، تمہاری 1 سال پہلے کی تصاویر مجھے دکھائی تھی راہمہ نے، میں تو دیکھ کر بےتاب ہونے لگا، میں تو تڑپنے لگا، میں نے سوچ لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرو گی، اس لیے اپنے آپ سے الجھتا رہتا تھا، مگر تم تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، تم تو کسی اور کو پسند کرتی ہو، وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، لیکن ان دنوں پتہ نہیں آپ کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا، اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے عجیب سی حسد اور جلنے کا احساس ہو رہا تھا، آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے بولی۔
تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ اگر سچ میں میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو جان سے مار دیتی، وہ منہ بنا کر بولی تو وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ کیا ہو رہا بھائی، اور کس کو جان سے مار دیتی؟ ضامن اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، قتل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا چکر کسی لڑکی کے ساتھ ہوا تو مجھے جان سے مار دے گی اور عنقریب میرا قتل کرنے والی ہے جب اسے یونیورسٹی کے دور کی میری گرل فرینڈ کی لسٹ ملے گی۔ وہ ضامن کے کان میں بولا تو ضامن قہقہا لگا کر ہنسا تو راہمہ اور حور ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ پھر 2 دن کے بعد حور کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اس کی دیکھ بھال سب کر رہے تھے۔ 1 مہینے بعد وہ کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ آج نمرا شہر واپس چلی گئی تھی اور راہم نے کمرے کو دلہن کی طرح سجایا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس پر پھول برسنے لگے۔ وہ حیرت اور خوشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ راہم نے اسے ایک گاؤن دیا تو وہ پہنتے ہوئے جھجکتی باہر آئی۔ راہم نے اسے دیکھا اور پھر اسے باہوں میں بھر کر کپل ڈانس کرنے لگا۔ ارے واہ، آپ تو واقعی بہت رومانٹک ہو، اتنا کچھ کیا میرے لیے۔ ہاں، اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا، اس پر اپنی محبت نیوچھاور کرنے لگا۔ کل کائنات بھی جیسے ان کے ملن پہ خوش تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے اپنی برسوں کی تھکان اتار رہے تھے۔